ہماری تو عادت بنی ہوئی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے اور فلاں گھر میں جناب شادی ہے اور فلاں گھر میں ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے اور جناب انہوں نے وہ رقص و سرود کی محفل برپا کی ہوئی ہے اور معاذ اللہ استغفر اللہ وہاں پر جناب وہ ناچ گانا کی آخری حد تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم بھی جناب چلے جاتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے وہاں پر جناب کیا تماشا ہو رہا ہے اور جناب وہ وہاں پر کیا لوگ کر رہے ہیں اور جناب ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور جناب سنیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف کا حکم ہے، اچھے کام کرنے کا حکم دو، ونہی عن المنکر اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرو، نیکی کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بندے پر لازم ہے۔ ہم تو چلے جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے اور جناب وقت گزارنے کے لیے اور جناب کچھ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کبھی اس کا ترجمہ پڑھنا اور کبھی اس کی تفسیر پڑھنا، اس آیت کے شان نزول پڑھنا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ ہمارا ایمان تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تو سامنے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ سارے سلسلے دھندے ہو رہے ہیں، مگر ہمیں روکنے کی بھی پاور نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان تک سے کسی کو منع نہیں کر سکتے۔ جب ہم قریب کھڑے ہوتے ہیں نا تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے نا، وہ جہاں صرف دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بندہ اس گروہ میں شامل تصور کیا جاتا ہے۔ جو بندہ کسی گروہ میں کسی جماعت کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بھی چلا گیا نا، اس کے متعلق بھی حکم یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل تصور کیا جائے گا۔ ہم تو دیکھنے چلے جاتے ہیں نا کہ جناب کچھ نہیں ہوتا، نہیں، ان کو دیکھنے چلے گئے برا کام کر شراب پینے والوں کی، آلات موسیقی سننے والوں کا اور جناب یہ ناچ گانا کرنے والوں کے کر رہے ہیں، اور ہم چلے گئے اس کو جناب دیکھنے کے لیے۔ ہمارے جانے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، انہوں نے بھی سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جب چلے گئے، آپ کے جانے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور آپ نے ان کو برے کاموں سے نہ روکا تو آپ ان کے میں شمار ہوں گے۔ سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا بنو اسرائیل میں جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو گناہ کرتے دیکھتا تھا نا تو پہلے اس کو سختی سے منع کرتا تھا، یار یہ کیوں کر رہے ہو، غلط کام ہے، رک جاؤ، ایسا نہ کرو۔ پہلے بڑی سختی کے ساتھ اس کو منع کرتا، پھر اس سے مل کر گفتگو کر کے گھر میں واپس آ جاتا۔ دوسرے دن تیسرے دن پھر جب کبھی جاتا اس کے پاس تو پھر اس سے ملاقات ہوتی، تو پھر اس کو گناہ کرتے دیکھتا تو اس کو وہ منع نہ کرتا، جب اس کو گناہ کرتے دیکھتا تو پھر اس کو منع نہ کرتا، اس کے ساتھ گھل مل جاتا، اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا، کھانا بھی کھاتا، گفتگو کرتا، بحث مباحثے کرتا، ٹھیک ہے نا، اور گناہ سے اس کو منع نہ کرتا، اس کے ساتھ گھل مل جاتا، کھانا کھاتا، پانی پیتا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل بھی انہی لوگوں کی طرح کر دیے، ان لوگوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی طرح کر دیے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں بنو اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کیا ان پر اللہ رب العزت نے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، ان پر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کروائی گئی، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کروائی گئی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اسی لیے تھا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کر گئے تھے، وہ نافرمانی کرنے والے تھے اور حد سے تجاوز کر گئے تھے، ان پر لعنت کر دی گئی۔ اس میں نکتے والی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو گناہ کرتا دیکھیں نا تو اس کو جا کے ہاتھ سے روکیں، اس کو منع کریں، ہاتھ سے روکیں، یہ ایمان کا سپر درجہ ہے۔ اور اگر اس سے بھی ہاتھ سے نہ روکا جا سکے تو پھر اس کو زبان سے ضرور منع کریں، یہ اس سے تھوڑے سے کم درجے والا ایمان ہے۔ اور اگر
یہ ایسا بھی نہ ہو تو پھر اس کو دل سے برا جانے، یہ ایمان کی آخری حد ہے، نیچے والی حد ہے۔ اب سوچیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، ایمان کی چکی گھوم رہی ہے، ایمان کی چکی گھوم رہی ہے، اور فرمایا جس طرف قرآن پھرے اسی طرف پھر جاؤ، جس طرف قرآن درس دے، قرآن بتائے، جو سمت قرآن پاک متعین کرے اسی سمت کی طرف چلے جاؤ، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی بتائی ہوئی سمت کی طرف آؤ۔ جن چیزوں کو فرض کرنا تھا اللہ رب العزت نے ان کو فرض فرما دیا ہے، اور بے شک فرمایا آقا علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں گروہ تھا جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، ان کی قوم نے ان کو پکڑ کر آروں سے چیر دیا، ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیمے پر بلایا گیا، جب وہ وہاں پر گئے تو اس ولیمے پر لہو کام، گانے وغیرہ چل رہے ہوں گے اس دور کے، لغو باتیں ہو رہی ہوں گی، لہو و لعب کام ہو رہے ہوں گے، اور جناب ناچ گانا وغیرہ ہو رہا ہوگا اس محفل میں، تو وہاں پر چلے گئے ولیمہ کھانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہاں پر گئے اور فوراً ہی واپس آ گئے۔ تو پوچھا نا جب آپ جلدی واپس کیوں آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو جس قوم میں اضافے کا سبب بنا یا جس کی وجہ سے اس قوم میں اضافہ ہو گیا تو وہ انہی کے ساتھ تصور ہوگا، انہی میں وہ شمار ہوگا۔ اور ہم تو چلے جاتے ہیں جناب ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے۔ کتنے ایسے ولیمے ہوتے ہیں اور کتنی ایسی شادیاں ہوتی ہیں جہاں پر یہ سارے لہو کام اور یہ ساری لغو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ڈھول تماشا ناچ گانا وغیرہ کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم چلے جاتے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ ایسی شادیوں کی محفلوں میں، رقص و سرود کی محفلوں میں شراب عام پی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زنا تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ زنا سے بچنا، زنا سے بچنا، اس لیے کہ جب زنا ہوتا ہے نا تو 6 چیزیں مرتب ہوتی ہیں زنا کرنے کی وجہ سے۔ کتنی فرمایا؟ 6 چیزیں مرتب ہوتی ہیں، 3 دنیا میں ہوتی ہیں اور 3 کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے۔ تو جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، چہرے پر کوئی نور کوئی ملائمت نہیں ہوتی، رزق تنگ ہو جاتا ہے، مفلسی آ جاتی ہے زنا کرنے والے پر، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور جن کا تعلق آخرت سے ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو آخرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، زنا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس کا حساب سخت لیا جائے گا قیامت کے دن، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کو دوزخ کا دائمی عذاب دیا جائے گا۔